دوستو کہتے ہیں کہ طاقتور اور خطرناک ہونے کے لیے بڑے وجود کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بعض اوقات چھوٹے پیکٹ میں بڑا دھماکہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں قربانی کے جانوروں کی، جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بڑے وجود والے جانور قربانی کے وقت کسی قسم کے خطرے کی وجہ نہیں بنتے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، بلکہ یہ بڑے آرام سے اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں۔ مگر کچھ بپھرے ہوئے بیل ایسے بھی ہوتے ہیں جو قدوں جسامت میں ایک بکرے کی طرح لگتے ہیں، مگر یہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے سامنے ہر کسی کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں اور ہر کوئی اپنی جان بچا کر ان سے دور بھاگتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے سب سے خطرناک اور شوٹر بیل دکھانے جا رہے ہیں، جن کی رسی پکڑنا اپنی موت کو گلے لگانے برابر ہے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے اس بچڑے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ دیکھنے میں بھلے ہی چھوٹا لگ رہا ہوگا، مگر اس کے کارنامے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دراصل کراچی کی ایک منڈی میں جب قربانی کے جانوروں کو ان لوڈنگ چل رہی تھی تو تبھی اچانک ان میں سے ایک بچڑا کافی اگریسو ہو جاتا ہے اور ٹرک سے اترنے کے بعد بیپاری پر چڑھ جاتا ہے۔ اس بچڑے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا مانو جیسے اس بیوپاری پر غصہ ہے کہ ابھی تو میری عمر بھی نہیں ہوئی اور تم مجھے بیچنے کے لیے منڈی میں لے آئے ہو، اور اسی وجہ سے یہ اترتے ساتھ ہی سیدھا بیوپاری کو ٹکر مار کر اسے گرا دیتا ہے اور اس سے اپنا حساب کتاب کر لیتا ہے۔ لیکن دوستو اس کے بعد بیوپاری اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس بچڑے کو ڈنڈے کے ساتھ مارتا ہے، اور اس بیوپاری اور بچڑے کے درمیان کچھ دیر لڑائی چلنے کے بعد یہاں موجود لوگ اس بچڑے کو پکڑ کر رسی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ مگر اس سب کے باوجود یہ بچڑا تھوڑی تھوڑی دیر بعد لوگوں کو اپنے غصے کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ دوستو آپ کے خیال میں اس بچڑے نے اترتے ساتھ ہی بیوپاری کے ساتھ جو کیا وہ صحیح تھا یا غلط؟ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ تو دوستو منڈی میں بپھرنے والے ایک ایسے راکٹ بچڑے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس نے ٹکر مار کر اپنے مالک کا سر ہی پھوڑ دیا اور اس کے سر میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد بچڑا اپنی رسی چھڑوا کر پوری منڈی میں اوتھا مچا دیتا ہے اور کوئی بھی اس کی رسی پکڑنے کے لیے اس کے پاس آنے کی ہمت نہیں کرتا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بچڑا بھی جسامت میں ایک بکرے کی طرح ہی چھوٹا لگتا ہے، مگر اس کی دہشت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی اس بچڑے کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ اس بچڑے کے مالک کو دیکھنے کے لیے بھی راضی نہیں تھا اور وہ اس بیوپاری کو بھی خوب نچاتا۔ دوستو آخر پہ یہ ہوتا ہے کہ 4-5 لوگ مل کر اس کے دونوں طرف سے رسیاں ڈالتے ہیں اور اسے ایسا ایک محفوظ جگہ پر لے کر جا کر باندھ دیتے ہیں۔ ویسے آپ سب مجھے بتائیں کہ کیا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو قربانی کے وقت دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش یہ جانور رسیاں توڑوا کر کھڑا ہو جائے، یہاں پر اپنے خطرناک سکلز دکھائے، یا پھر ان لوگوں میں سے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ بس یہ جانور خیر و عافیت سے ذبح ہو جائے اور اللہ پاک ہماری یہ قربانی قبول فرمائے؟ دوستو اب باری ہے کراچی کے نادرن بائی پاس منڈی میں ہونے والے ایک حادثے کی، جہاں ان لوڈنگ کے دوران ایک بیل قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہاں ہوا کچھ یوں تھا کہ منڈی میں مال اترنے سے پہلے بہت سے لوگوں کا ہجوم اس مال کو دیکھنے کے لیے منڈی میں آیا ہوا تھا، اور اس ہجوم میں زیادہ تر نوجوان لڑکے تھے جو کہ بیلوں کی ان لوڈنگ کے دوران بہت زیادہ شور مچا رہے تھے، جبکہ بیوپاری اور انتظامیہ کے لوگ ان لڑکوں کے ان لڑکوں کو شور مچانے سے کافی منع کر رہے تھے، مگر یہ لوگ باز نہیں آ رہے تھے۔ اصل میں دوستو شور کی وجہ سے اکثر منڈی میں موجود جانور ڈر جاتے ہیں اور قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر بھی ہوا کہ ان لوڈنگ کے دوران ایک بچڑا شور سے ڈر کر نیچے چھلانگ لگاتا ہے اور سیدھا منہ کے بل گرتا ہے، جس کے بعد انتظامیہ کے لوگ اس بچڑے کی رسی پکڑتے ہیں، مگر اس کی رسی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ لوگوں کو ٹکر مارتا ہوا یہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ دوستو جو لوگ پہلے شور مچا رہے تھے وہ بچڑے کو کھلا دیکھ کر اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ خیر تھوڑی دور جانے کے بعد
لوگ اس بچڑے پر قابو پا لیتے ہیں، اور شکر ہے اللہ کا کہ اس حادثے میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صحت مند بیل رات کے وقت اپنی رسی توڑوا کر منڈی سے باہر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے فٹ پاتھ پر ایک کھمبے کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ یہ بیل کافی غصے میں ہے اور یہ لوگ اسے پکڑ کر منڈی کے اندر واپس لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ بیل کسی کو بھی اپنے پاس نہیں آنے دے رہا، یہاں تک کہ یہ اپنے مالک کو بھی نہیں پہچان رہا جس نے اسے 3 سال تک پالا ہے۔ خیر دوستو، یہ لوگ اپنی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کسی اس بیل کو 2 رسیاں ڈال کر منڈی کے اندر لے جائیں، مگر ان کا کوئی بھی حربہ کام نہیں کرتا، اور آخر یہ لوگ ایک دوسرے کو چیلنج دیتے ہیں کہ جو بھی اس بیل کی رسی کو پکڑ کر اس منڈی میں لائے گا، اس سے 5000 روپے انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی اس بیل کے پاس بھی جائے، اور پھر آخرکار یہ دیکھتے ہوئے کہ فی الحال اس بیل کو یہیں بندے رہنے دیتے ہیں اور صبح سورج کی روشنی میں اس کو لے کر جائیں گے۔ لیکن آگے کیا ہوا اس کی ویڈیو تو موجود نہیں، مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب باری ہے اس طوفانی بچڑے کی جسے منڈی میں لایا گیا تو یہ پہلے سے ہی کافی زیادہ غصے میں تھا، اور اسے رکشے سے اترتے ہی منڈی میں طوفان برپا کر دیا، اور آتے ساتھ ہی بیوپاریوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ بیوپاری بھی اس بیل کا غصہ دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ اگر اب اس بیل کو ریسٹ نہ دی گئی تو یہ منڈی میں آدم مچا دے گا، اور اس سے جانی نقصان ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اور پھر بھی لوگوں کے مشوروں کو سنتے ہوئے بیوپاری اپنے بیل کو ریسٹ نہیں دیتے اور اسے بیچنے کے لیے منڈی میں لے کر گھومتے ہیں، جس سے پھر وہی ہوتا ہے جس بات کا ڈر تھا۔ دوستو، یہ بیل بفر جاتا ہے، 1-2 لوگوں کو ٹکر مار کر زخمی بھی کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس بیل کی 2 رسیاں ہونے کے باوجود اسے قابو کرنا کافی مشکل تھا۔ دوستو، سب سے آخر پر آپ کچھ ایسے خطرناک بیلوں کی ویڈیوز دیکھیں جنہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔